بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں یا دنیا کے کسی بھی علم کو، ہنر کو یا کوئی بھی چیز جب آپ سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے اس فیلڈ کے بارے میں، اس ہنر کے بارے میں، وہ سب سے پہلے آپ کو اس کی تعریف سکھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں، یہ کس کام آ سکتا ہے اور اس چیز کو ہم کس طرح بیسٹ یوٹیلائز کر کے زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لیے پروفٹ یا زیادہ سے زیادہ اپنے لیے فائدہ کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں یونیورسٹی میں اپنی گیا تو میں نے سب سے پہلے جو چیز سیکھی وہ اکنامکس کی ڈیفینیشن تھی، کیونکہ وہی ایک چیز تھی جس نے مجھے اگلے 4 سال تک اس کے مائکرو میکرو لیولز کو سمجھنے میں اور اس کے ڈیلی لائف یوزیج کو اپنی اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے میرے لیے آسانی پیدا کی۔ وہ وہی تعریفات ہی تھیں جنہوں نے مجھے اکنامکس کی ڈگری حاصل کرنے میں مدد کی۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو لوگ مشاجرات صحابہ پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ لوگ لفظ صحابی کی ڈیفینیشن کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ اتنی غلط ڈیفینیشنز کرتے ہیں کہ الحفیظ علمان۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ دو منہ سانپ کی طرح ہیں۔ وہ نہ تو پرٹیکولرلی کسی ایک جماعت میں جاتے ہیں، نہ ہی پرٹیکولرلی کسی ایک جماعت کو چھوڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو مکس کر کے صحابی کی ڈیفینیشن کو ہی غلط ملت کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا وہ نظریہ جو رفضا کے لیے فائدہ مند ہے اس کو تقویت پہنچا سکے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اس سیریز کا آغاز کیا تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابہ کے کیا فضائل ہیں، اہل بیت کس کو کہتے ہیں اور اہل بیت کے کیا فضائل ہیں۔ تو آج اس نشست کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ لفظ صحابی کہتے کس کو ہیں اور یہ اطلاق آخر ہوتا کس پر ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ رفضا جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ہمارے معصوم اور نوجوانوں کو خاص کر کے یہ اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکے۔ اور اگر میں آپ کو سچ کہوں تو اگر یہ لوگ جو نیم رافضی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ اس لفظ صحابی کی ڈیفینیشن پر ہی ریسرچ کر لیتے تو کبھی بھی یہ نیم اور فضا کی فہرست میں نہیں جاتے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب احادیث الموضوع فی فضائل معاویہ۔ یہ ظہور احمد فیضی صاحب نے اپنی طرف سے بہت بڑا شہرا آفاق کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سوائے جھوٹ خرافات کے اور کچھ بھی نہیں ہے، محض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں لکھی گئی کتاب۔ خیر اس پر بھی ایک ویڈیو بڑی جامع اور مدلل چاہیے، لیکن آج کا جو ہمارا یہ کلپ ہے یہ صرف اور صرف لفظ صحابی کے اوپر ہے، تو ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہم کسی بھی نیم رافضی، کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی اور کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف لفظ صحابی پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ اس تناظر میں جو سب سے پہلی آیت ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ اس کا ترجمہ اتنا جامع اور اتنا مدلل ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ہی اور سنتے سنتے ہی آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آنے لگ جائے گا۔ میں وہ آیت کا ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تو انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں اور اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدے کے نشانوں سے ہوتی ہے۔ یہ ان کا وصف تورات میں موجود ہے اور انجیل میں بھی ان کا یہ وصف موجود ہے کہ اس کھیتی کی طرح ہیں یہ لوگ جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ سمجھیے گا کہ اس کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ تو میرے بھائیوں اس آیت کے اندر سے آپ کو بیسیکلی کیا بات سمجھ آئے کہ والذین معہ، کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ بالکل جامع بات کی۔ وہ مہاجرین بھی ہیں، وہ انصار بھی ہیں، وہ اہل بدر بھی ہیں، اہل احد بھی ہیں، اہل حنین بھی ہیں، وہ فتح مکہ سے پہلے والے بھی ہیں، وہ فتح مکہ کے بعد والے بھی ہیں،
وہ طلقاء بھی ہیں، وہ اتقاء بھی ہیں، وہ سارے لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ والذین معہ کے حکم کے اندر داخل، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور وہ ہمیشہ رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، اور اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ ایسی کھیتی ہے جس کو اگایا جائے، اس کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ پہلے اس کو بویا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اور پھر وہ فصل جب لہلہائے تو اس کو دیکھ کر کافروں کے دل جلیں، یعنی صحابہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر کافروں کے دل جلتے ہیں۔ میرا اشارہ کہیں نہیں ہے، اگر آپ لے جائیں کسی طرف تو لے جائیں، میرا اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی کافروں کے دل جلتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ قرآن کا انکار کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ وہ فصل ہے جو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی، اور ان کو دیکھ کر کافروں کے دل جلتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد دوسری آیت ہم پڑھیں گے، وہ ہے کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 40، کہ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی، اور جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جب کہ وہ دو میں دوسرا تھا، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو اس نے اپنے صاحب سے کہا۔ سرکار بڑا غور کرنے والا نقطہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، اذ یقول لصاحبہ، تو جب اس نے اپنے صاحب صحابی سے کہا کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، یعنی جس طرح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح اس صاحب اور ان صاحبین کے ساتھ بھی ہے، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، والذین معہ، جو اس کے مصداق ہیں وہی اس کے مصداق ہیں، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا، وعد اللہ، کہ بھئی اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو سرکار کے ساتھ ہیں، بلا تفریق، بلا تفریق، بلا تفریق۔ خیر، ہم اس کے لغوی معنی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ساتھی، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا۔ اس کے بہت سارے مطلب ہیں، اور وہاں پر اس کی مکمل گردان موجود ہے، جیسے صاحبہ، صحبہ، و صحابہ، و صحابہ، و صاحبہ، و مصاحبہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ہونا، دوستی کرنا، دوست ہونا، زندگی بسر کرنے والا، وزیر، گورنر، خلیفہ، نائب، اس سب کے یہ مطالب ہو سکتے ہیں۔ یہ لفظ صحابی کے لیے ہوتا ہے، اور دو لفظ الف لام اس کے شروع میں اگر لگ جائے، یعنی صحابی کے شروع میں الف لام لگ جائے، یعنی الصحابی بن جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ حضرات جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں، ایمان لائے ہوں، اور ایمان پر وفات پائی ہو، ایسے شخص کو الصحابی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی ڈکشنری کی کتابوں کے اندر ڈیفینیشن موجود ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے لوگوں کے دماغ کیا چورن بیچنے گئے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، جو وہ نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ اس مقدمے کو اگر آپ غور سے سمجھنا چاہیں تو ائمہ کی تصریحات اور ان کی تعریفات آپ کو اس معاملے کو سمجھانے میں بہت مدد کریں گی۔ جیسے امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں جب فضائل کا باب لکھنا چاہا تو اس کے باب کے اندر ایک سب ہیڈنگ بنائی، اور اس کے اندر لفظ صحابی کی ڈیفینیشن کی، کہا وہ شخص جو مسلمانوں میں سے ہو اور اس نے سرکار کو دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں، یعنی مسلمان ہو، سرکار کو دیکھا ہو تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اختصار علوم الحدیث کے اندر لکھا کہ صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حالت اسلام میں رسول اللہ کو دیکھا یا پایا اور صحبت اختیار کی ہو، چاہے لمبی مصاحبت ہو یا نہ ہو، چاہے انہوں نے کچھ روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو، محض ان کو دیکھنا، ان کو پانا، ان کی صحبت اختیار کرنا ہی کفایت کرتا ہے۔ یعنی ابن کثیر اور امام بخاری رحمہ اللہ کی دونوں تعریفات کو ملا کر اگر ہم سمجھیں تو صحابی اس شخص کو کہتے ہیں
جس نے اسلام لایا ہو، سرکار کو دیکھا ہو اور اسلام پر ہی وفات پائی ہو، صحبت کی مدت کم ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن سرکار کو دیکھنا، سرکار کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا اور اسلام پر وفات پانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ایک صحابی ہونے کے لیے اور وہ لفظ کا اطلاق ہونے کے لیے۔ خیر، ہم اس نقطے کو جب مزید ایکسپینڈ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر کے اندر صحابی کی تعریف فرمائی، کہا کہ ایسا مسلمان جس نے سرکار سے ملاقات کی ہو یا انہیں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا ہو تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ یعنی من لقی النبی، جو سرکار سے ملا ہو، سرکار کی صحبت حاصل کی ہو جس نے۔ اب یہاں پر بھی مدت کا ذکر نہیں ہے، یعنی مدت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ملاقات ہونی چاہیے، پھر مومنہ یا مسلمہ یعنی اس کا اسلام پر ہونا چاہیے، ومات علی الاسلام اور اسلام پر ہی اس کی موت ہونی چاہیے، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ نخبۃ الفکر کے اندر تو محض انہوں نے ایک فکرہ لکھا، لیکن الاصابہ کے اندر انہوں نے اس بات کو مزید کھول کر بیان کیا۔ وہ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صحابی صحبہ سے مشتق ہے اور اس میں مقدار کی کوئی تعلق نہیں ہے، مقدار کم بھی ہو سکتی ہے اور مقدار زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے امام سخاوی کا قول نقل کیا۔ انہوں نے کہا امام سخاوی کہتے ہیں صحابی ایسے شخص کو کہا جائے گا جو کثرت سے صحبت میں ہو رہا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ڈیفینیشنز باقی ماندہ ڈیفینیشنز کے ساتھ میچ نہیں کرتی، کیونکہ کہیں پر بھی جتنی بھی ہم ڈیفینیشنز پڑھتے آئے ہیں وہاں پہ صحبت کی مدت کا ذکر نہیں ہے، اور خود امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب اس کی تعریف فرمائی تو انہوں نے بھی صحبت کی مقدار کو ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ اگر ایسا ہو کہ ہم کہیں کہ یار اس کا کثرت صحبت ہونی چاہیے، تو وائل بن حجر اور جریر بن عبداللہ کا معاملہ کہاں جائے گا، جنہوں نے کچھ عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت کی اور پھر چلے گئے، تو کیا آپ ان کو صحابی نہیں گردانیں گے؟ حالانکہ تمام ائمہ محدثین نے جنہوں نے صحابہ کے سیرہ پر کتابیں لکھی انہوں نے ان دونوں کو صحابی مانا، یعنی اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ صحبت کی مدت ہونا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ سعید بن مسیب اور ابن عمر کے دو اقوال لے کر آتے ہیں اور اس سے لوگوں کے دماغ میں اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے نبی پاک کے ساتھ سال یا 2 سال کا عرصہ گزارا ہو یا پھر 1 2 غزوات میں شرکت کی ہو صرف اسے صحابی کہا جائے۔ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے کہ یہ بات متناً جو ہے یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ دوسری بات جو ابن عمر کا قول ہے کہ نبی اکرم کو دیکھا ہو، بالغ ہو، اسلام لایا ہو، صاحب عقل ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو اور وہ اس کام سے راضی ہو تو وہ صحابی کہلانے کا لائق ہے۔ اچھا، اب یہ جو ابن عمر کا قول ہے انہوں نے کہا بالغ ہونا چاہیے۔ امام ابن حجر اسقلانی اس بات کو بڑی ڈیپتھ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو لے کر چلتے ہیں نا کہ یار وہ مدت ہونی چاہیے جو سعید بن المسیب نے بھی کہا، تو وہی میں نے جو پوائنٹ دیا کہ جریر بن عبداللہ الباجلی اور وائل بن حجر جیسے صحابیوں کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا؟ کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ اور اگر آپ بلوغت کو لے کر چلتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ عبداللہ ابن عباس، حسن و حسین سلام اللہ علیہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بالغ تھے، تو کیا یہ آپ ان کو بھی صحابی نہیں گردانیں گے؟ یعنی حسن و حسین حسنین کریمین، ٹھیک ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار، تو کیا آپ انہیں بھی صحابی نہیں گردانیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سند کے اندر کوئی جھول ہے، اس کا متن باقی متون کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ یہ کیوں ٹکرا رہا ہے؟ اب یہ مکمل سند کے ساتھ الکفایہ فی علم الروایہ امام خطیب بغدادی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر اس کی پوری سند موجود ہے۔ اس سند میں یہ روایت بیان کرنے والا ہے محمد بن عمر الواقدی، جس کے بارے میں محدثین نے بہت نیگیٹو ریمارکس دیے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ دکھاتا ہوں، یعنی جو قول سعید بن مسیب اور ابن عمر کا ہے، ان دونوں کا جو نریٹر بیسک نریٹر ہے وہ محمد بن عمر الواقدی ہے۔ تو محمد بن عمر الواقدی کے بارے میں ائمہ کے کیا کومنٹس تھے میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے میزان الاعتدال، امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ تعالی کی، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے
283 اس کے اوپر انہوں نے 7999 باب کے اندر اس کو پورا نقل کیا. کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ کذاب ہے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے. اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی حدیث کو میں تحریر ہی نہیں کروں گا. امام بخاری اور امام ابو حاتم کہتے تھے کہ یہ متروک ہے. امام نسائی کہتے تھے کہ یہ حدیثیں ایجاد کرتا تھا. امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے. امام ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی نقل کردہ روایات غیر محفوظ ہیں، یہ برائی کی جڑ ہیں. امام ابن مدینی کہا کرتے تھے کہ یہ حدیثیں ایجاد کرتا ہے. اس کے علاوہ ابن مدینی کہتے تھے کہ میں حسیم بن عدی کو واقدی سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں. اسحاق بن طبع کہتے تھے میں نے مکہ کے راستے میں واقدی کو دیکھا تو وہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا. اسحاق بن راہوے کہتے ہیں کہ یہ ان افراد میں سے ایک ہے جو حدیثوں کو گھڑا کرتے تھے. آخر میں اس کا کنکلوژن بناتے ہوئے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ واقدی نام کا راوی کمزور ہے. اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی التقریب التہذیب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 کے اندر کہتے ہیں کہ یہ بغداد میں فروکش ہوا 90 طبقے کا وسعت علم کا باوصف متروک راوی ہے. ایسا راوی جس کی روایات کو ترک کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی سعید بن مسیب کا قول آپ کے لیے کسی پریشانی کا سبب ہونا ہی نہیں چاہیے. ابن عمر کا قول کیونکہ وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس کے اندر موجود راوی کمزور ہے، کذاب ہے، ضعیف ہے، متروک ہے. خیر، ابن حجر اسقلانی اس پورے مقدمے کو آخر میں کمپلیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں من لقی النبی فی حیاتہ مسلمہ ومات علی الاسلام، کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زندگی میں ملاقات کی ہو، اسلام لایا ہو اور اسلام پر وفات پائی ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیوقوف یا گمراہ کرنے کے لیے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ کوئی شخص ایسے وقت پر آئے جس وقت میں سرکار وفات تو پا چکے تھے اور سرکار دفنائے نہیں گئے، یعنی سرکار کا چہرہ انور ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے، تو کیا ان کو دیکھنے سے صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے گا؟ اور اس کا بھی امام ابن حجر اسقلانی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آیا وہ شخص، وہ پرٹیکولر شخص جو ہے وہ صحابی نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس نے گو سرکار کو دیکھا لیکن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے محروم رہ گیا. اب کئی بندے ہیں جو ابن ام مکتوم کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ صحابی نہیں ہیں کیونکہ وہ نابینا تھے. تو میرے بھائی یہاں پر آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ وہ سرکار کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن سرکار کے ساتھ انہوں نے صحبت اٹھائی ہے. ٹھیک ہے، جیسے امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی ڈیفینیشن کی من لقی النبی جی، کہ نبی سے ملاقات کی ہو، دس از انف. سرکار کے ساتھ صحبت کی ہو، دس از انف. اگر اس کی آنکھیں ہی نہیں تھی تو یہ آپ کا عذر ہی باطل ہے. تو اس بات کو حاصل کلام کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ صحابی کہتے کہ اس کو ہم نے کافی زیادہ باتوں کو سمجھا ہے، تو ہم اس ایک آخری حوالے کو بھی سمجھیں گے تو ہمارے لیے یہ معاملہ کلی طور پر کلیئر ہو جائے گا. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے جی عزت الغابہ، اس کے صفحہ نمبر 65 پہ امام ابن اسیر لکھتے ہیں، جس کا جو انہوں نے اپنی طرف سے خلاصہ کیا اور ہم اس کو اپنی طرف سے خلاصے کے طور پر آپ کو پیش کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب کا سب سے پہلے انہوں نے قول پیش کیا، ہم نے بتایا کہ وہ ضعیف ہے. پھر ابن عمر کا قول پیش کیا، ہم نے بتایا کہ وہ ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے، وہ رد ہے کیونکہ اجماع کے خلاف ہے، سند ضعیف ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے ایک گھڑی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری ہو، مگر صحابہ کے اپنے اپنے مرتبے اور اپنے اپنے فضائل اور اپنے اپنے مناقب. کوئی شک نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ رسول کے اصحاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مہینہ، ایک سال یا ایک گھڑی آپ کے ساتھ گزاری ہو یا آپ کو دیکھا ہو. اس کے بعد امام بخاری کا قول نقل کیا جو ان صحیح کے اندر ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ نبی اکرم کے ساتھ وقت گزارا ہو یا انہیں دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں. امام ابو حامد الغزالی فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کی صحبت اختیار کی ہو، اور صحبت ایک گھڑی کی بھی کفایت کرتی ہے. یعنی حاصل کلام یہ کہ ایسا شخص جس نے سرکار کو دیکھا ہو، سرکار کی صحبت اختیار کی ہو، چاہے ایک دن کی، چاہے ایک پل کی، چاہے ایک ساتھ کی، اور پھر اسلام قبول کیا ہو،
اور مات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی صحابی کی ڈیفینیشن۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم صحابہ کے فضائل پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ بھائی صحابی آخر کہتے کس کو ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔